اسلام وہ پیارا ستھرا اور پاکیزہ مذہب مہذب ہے کہ جو معاشرے کے بسنے والے تمام افراد کو آپس میں باہم مضبوط و مربوط کرتا ہے، اور معاشرے کی پختگی کے لیے، معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے جتنے بھی اسباب اور ذرائع ہیں ان کی تاکید فرمائی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا جو سبب آپس میں انسانوں کو مضبوط کرنے کا باعث اور معاشرے کو جوڑنے کا باعث بنتا ہے وہ باہمی امداد کا سلسلہ ہے، تعاون کا سلسلہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں بر اور تقوی، یعنی بر ہر وہ نیکی ہے جس کا اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا، جس کے کرنے کا حکم فرمایا گیا، اور تقوی وہ ہر وہ کام جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، یعنی اس سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تو خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں، تقوی کے کام میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ ہمارے دنیاوی معاملات سے متعلق ہو، ہماری بود و باش سے متعلق جو معاملات ہیں، یا وہ دینی معاملات ہوں، یعنی ہر معاملے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا، تعاون کرنا، اور اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے کوشش کرنا، کسی کی کوئی حاجت ہے اس حاجت کو پوری کرنے کی کوشش کرنا، اپنا ہر معاملے میں کردار ادا کرنا، اس کی تاکید فرمائی گئی۔ بلکہ قرآن کریم میں اس کو مومنین کی نشانی بیان فرمائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کی اور منافقین کی نشانی بیان فرمائی کہ منافق کا عمل کیا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، اور مومن کا عمل کیسے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، یعنی ہر کام میں، ہر خیر کے کام میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ جس طرح حدیث مبارکہ اس سے پہلے پیش کی گئی، حضور نے جسد واحد کی مانند امت مسلمہ کو قرار دیا، اور دوسری حدیث میں ایک عمارت کی مانند قرار دیا کہ وہ آپس میں بعض سے جڑا ہوتا ہے، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، جڑتا ہے۔ تو اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، یعنی آپس میں ہر معاملے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتا ہے، خیر خواہی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے پڑوس میں کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا عمل کتنا ہی اعلیٰ و شاندار کیوں نہ ہو، لیکن فرمایا کہ اگر اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے اور وہ شکم سیر ہو کے سویا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا، یعنی اس کے علم میں ہے کہ فلاں شخص ہے جو حاجت مند ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کی حاجت کو پورا نہیں کرتا اور اس کی مدد نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین صرف اس کی عبادات پر ہی اس کو اس کی بخشش اور وہ اس کی جو مغفرت ہے وہ اس کا معاملہ نہیں فرمائے گا، جب تک وہ اپنے دنیاوی جو معاملات ہیں، حقوق کے متعلق جو معاملات ہیں، اس کی پاسداری نہ کرے۔ اسی آیت مبارکہ میں خیر کے جو دیگر طریقے اس کو بیان فرمایا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ۔ یہاں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کا جو معاملہ ہے، جو حقوق العباد سے متعلق ہے، اس کو مقدم فرمایا، اور جو حقوق اللہ کا معاملہ ہے اس کو اس سے مؤخر فرمایا، کہ آپس میں ایک دوسرے کو وہ خیر کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پھر فرمایا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے کلام فرمایا کہ ایمان باللہ کو ان دونوں چیزوں سے مؤخر کرنے کی علت کیا ہے، تو فرمایا کہ اہل کتاب بھی اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن انہوں نے آپس میں جو خیر خواہی کا معاملہ ہے اس طور پر کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو انہوں نے ترک کر دیا، تو ان کے ایمان کا خالی دعویٰ وہ قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم ایمان باللہ کا دعویٰ کرتے ہو نا تو امر بالمعروف، نہی عن المنکر، معاشرتی برائیاں ان کو خاتمہ کرنے کے لیے کوشش کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کا پرچار کرو، نیکی کی دعوت دو، نیکی کو عام کرو، پھر اس کے بعد اگر تمہارا ایمان باللہ کا دعویٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ورنہ اگر مخلوق کی حاجات سے، مخلوق کی اصلاح سے، مخلوق کی ضروریات سے تم اپنا منہ موڑ کر اپنی ذات میں گم ہو کر، اپنی ذات کے دائرہ کار میں کہ مجھے بس اپنی اصلاح کرنی ہے، معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی خیر خواہی سے تمہیں مطلب نہیں ہوگا اور تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ خالصتاً صرف تمہارا عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کی واضح مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان بنی اسرائیل کا تذکرہ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فرمائے گا کہ فلاں بستی پر جا کر میرا عذاب نازل کرو، تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے جب سے وہ مکلف ہوا ہے پلک جھپکنے کی جو مدت ہے، ایک مختصر دورانیہ ہے، اس میں بھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو کیا اس کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ ہاں اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرنا ہے، اس پر بھی عذاب نازل کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ معاشرتی جو برائیاں ہیں اس کے خلاف اپنا کردار ادا نہیں کرتا، اور لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتا، معاشرے میں نیکیوں کا پرچار نہیں کرتا، وہ اپنی ذات میں گم ہے، اپنی ذات تک محدود ہے، اس کا عمل اس کی ذات تک ہی محدود ہے، اور وہ معاشرتی برائیاں دیکھ کر اس کا دل کڑتا نہیں ہے، وہ ان کے خلاف وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اس کو بھی عذاب مبتلا کیا جائے۔ تو نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا دائرہ کار وہ بڑا وسیع ہے،
ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہم اس کا پرچار کریں، اس سلسلے میں آپس میں ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں.